ہاں جی تیار ہیں جی. ایک سیکنڈ یار یہ ہمارا بچہ تیار ہو جائے. آپ نے بتانا تھوڑا سا ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. ایک اور دن، ایک اور عدالت، ایک اور جھوٹا مقدمہ، یہ تو خیر چلتا رہتا ہے ہمارا. لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کدھر کھڑا ہے اور کدھر جا رہا ہے. ایک طرف معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے. پاکستان کی تاریخ کی 75 سالہ تاریخ کی بدترین مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیزی سے اب بے روزگاری کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگوں کی روزگار ختم ہو رہا ہے. اور اس سب کے اندر حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت تمام تر اپنی توجہ جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے دوسرے لیڈرز کے خلاف، تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف مقدمات بنائے جائیں، جھوٹے مقدمات بنائے جائیں، لوگوں کی گرفتاریاں کی جائیں. اور اب جو لیٹسٹ کل شام سے میں دیکھ رہا ہوں ایسے زبردست بیانات آ رہے ہیں جناب آصف زرداری صاحب، شہباز شریف، محسن نقوی، بڑی وہ کوارڈینیٹڈ قسم کی ایک کیمپین ہوتی ہے نا کہ آپس میں بات چیت کر کے جو چلائی جاتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک فوج کے افسر کا نام لے کے ان کے خلاف بات کی ہے تو یہ تو بہت بڑا پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ ہے اور کسی طور پہ برداشت نہیں کیا جائے گا. تو اگر قوم بھول گئی ہے، جو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ نہیں بھولی، لیکن پھر بھی یہ شاید جو بیان دینے والے یہ بھول گئے، میں ذرا ان کو اپنی اور ان کے گھر والوں کی باتیں یاد دلا دوں. وہ آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ادارے کے خلاف بات کر رہے ہیں جنہوں نے فوج کے سربراہ کو ایڈریس کر کے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور آپ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم یہاں پر رہتے ہیں بعد میں بھی. وہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کے کسی افسر کے خلاف بات کرنا جو ہے نا بہت بڑا ایک ادارے کے ساتھ ظلم ہے. حالانکہ کسی ایک افسر کے بارے میں بات کرنا اور ادارے کے بارے میں بات کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی غیرت جاگ گئی ہے. انہوں نے بڑا زبردست کل بیان دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے. میاں صاحب آپ سو رہے تھے جس وقت آپ کا بھائی نواز شریف جو ہے جلسوں کے اندر نام لے کے آرمی چیف، DGI کے خلاف بیانات دے رہا تھا. اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یاد دلا دوں، نواز شریف کہہ رہے تھے جناب قمر جاوید باجوہ، کون تھے وہ؟ آرمی چیف تھے اس وقت. قمر جاوید باجوہ یہ سارا گند آپ کا پھیلایا ہوا ہے. میاں صاحب ذرا زبان کھولو نا اپنے بھائی کے بارے میں، بتاؤ ان کے خلاف کون سی قانونی کارروائی کرو گے اگر فوج کے کسی افسر کے خلاف بات کرنا تھی. وہ تو آرمی چیف تھے، سارے پاکستان سمجھتا ہے اور جانتا ہے اور کہتا ہے کہ چیف کا جو حرف ہوتا ہے وہ آخری حرف ہوتا ہے پورے ادارے کے لیے. وہ تو چیف کو براہ راست اٹیک کر رہے تھے. ان کی بیٹی یعنی آپ کی بھتیجی مریم نواز کیا کیا وہ بولتی رہی ہیں جنرل باجوہ کے بارے میں، جنرل فیض کے بارے میں تو رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. محسن نقوی صاحب کود پڑے، انہوں نے کہا کہ قانون اپنا راستہ لے گا، قانون راستہ لے گا تو وہ سب کے لیے لے گا. آپ کیونکہ سیاسی طور پر ناکام ہو گئے، آپ سے عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ہر کونے میں قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اپنے آئینی حق کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اپنی اس عدلیہ کے ساتھ، اس سپریم کورٹ کے ساتھ جو آئین کا دفاع کر رہی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اس خوف سے آپ آرمی کے پیچھے چھپ کر عمران خان پہ حملے کرنے کی کوشش نہ کریں. عمران خان جو ہے اس نے تمام اداروں کا، آپ کے بھائی کی طرح نہیں، میاں نواز شریف کی طرح نہیں، جب حکومت میں آئے جو آرمی چیف ہوا اس سے لڑائی ہو گئی، جو چیف جسٹس ہوا اس سے لڑائی ہوگی. عمران خان اداروں کی احترام کرنے والے شخص ہیں، وہ چاہتے ہیں ادارے طاقتور ہوں، ادارے جو ہیں وہ پروفیشنلی آزاد ہوں. عمران خان اس بات میں یقین کرتے ہیں. لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی افسر جو ہے وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ تحقیقات کریں.
وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے کہنے کے اوپر کسی کو لٹکا دیا جائے، وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات کی جائے، یہ ان کا ایک پاکستانی چاہے آپ چھوڑ دیں کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر، آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ سابقہ وزیر اعظم ہے، آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے چیئرمین ہے، یہ ایک عام شہری کا بھی حق ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کے خلاف کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس کی تحقیقات ہو، تحقیقات کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کس نے صحیح کہا اور کس نے نہیں کیا۔ تو شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب اور محسن نقوی صاحب، فوج کی وردی کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے اور فوج کے ادارے کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاسی مقابلہ کریں، اگر آپ سے عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو آپ اپنی کرسیاں چھوڑیں اور آپ گھر جا کر بیٹھ جائیں، آپ سیاست کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ سر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے جس وقت عدالت نے یہ کہا کہ اگر چاہتی ہیں سیاسی جماعتیں تو آپ آپس میں مذاکرات کر لیں، اور انہوں نے کوئی ٹائم بھی دیا اس کے لیے، عدالت کا احترام کرتے ہوئے تحریک انصاف بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس مذاکرات میں بیٹھی، اور اس مذاکرات میں اب آپ مجھے ذرا دونوں طرف کا بیانیہ سن لیں کہ فرق کیا ہے۔ حکومت نے یہ کہا کہ ہم جس تاریخ کو اسمبلیاں ویسے ہی ختم ہونے والی ہیں، ہم یہ سوچ سکتے ہیں وی کین کنسیڈر کہ اس سے 10-12 دن پہلے الیکشن کرا دیں یا تحلیل کر دیں اسمبلی، 10-12 دن پہلے سوچ سکتے ہیں۔ تحریک انصاف نے کیا کہا، عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا حالانکہ آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرا رہے ہیں، عمران خان نے کہا کہ اس کے باوجود کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ دو ٹوک اس موقف تحریک انصاف کے موقف کے حق میں آ چکا ہے، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ کے ایک نہیں 2 فیصلے تحریک انصاف کے حق میں آ چکے ہیں، اس 90 دن کی میعاد کے حد میں آ چکے ہیں، ہم پھر بھی یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ایک دن الیکشن ہو جائیں، اسمبلیاں برخاست کریں اور ایک دن الیکشن کرا دیں۔ یعنی پنجاب کا الیکشن اور سرحد کا الیکشن خیبر پختونخوا کا جو اپریل میں ہونا چاہیے تھا آئین کے مطابق، وہ جولائی میں جا رہا تھا۔ اتنی بڑی کنسیشن کے بعد آج بھی اگر وہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں تو آج بھی عمران خان ایک دن کے الیکشن پہ راضی ہیں، اسمبلیاں تحلیل کریں اور ملک کو ایک دن کے الیکشن میں لے جائیں۔ سر ابھی تو ہم سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا، ان کا فیصلہ آنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم سیاسی پارٹی ہیں، ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے عوام کو جو ان کے جذبات ہیں ان کو اظہار کرنے کے لیے موقع دیا۔ آپ نے دیکھا ہفتے کی تاریخ کو، آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر 4000 سے زیادہ مقامات کے اوپر لوگ نکلے اور انہوں نے اپنے آئین کے حق کے لیے اور اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔